ہندوستانی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کو رشوت خوری کے معاملے میں کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 7 ججوں کی بینچ نے ارکان اسمبلی کے استحقاق سے متعلق کیس میں 1998 کے نرسمہا راؤ معاملے پر اپنے فیصلے کو پلٹتے ہوئے کہا کہ ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کو رشوت خوری کے معاملے میں استحقاق کے تحت کوئی قانونی تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب اگر ارکان پارلیمنٹ، ایوان یا ارکان اسمبلی تقریر کرنے یا ووٹ دینے کے عوض پیسے لیں گے تو ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، یعنی اب انہیں اس معاملے میں قانونی استثناء نہیں ملے گا۔ پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری ایوان صدر میں ہوئی، جس کے دوران صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے شہباز شریف سے وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ نو منتخب وزیر اعظم کی حلف برداری کے لیے ملک کی اہم سیاسی فوجی شخصیات کو دعوت نامے ارسال کیے گئے تھے۔ تقریب حلف برداری میں 3 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور 4 صوبوں کے گورنرز اور ملک کی اہم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ تقریب میں سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شریک ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شہباز شریف نے پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ انہوں نے دوسری بار وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے اتوار کو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں شہباز شریف کو 201 ووٹ ملے، جبکہ ان کے حریف سنی اتحاد کونسل کے عمر ایوب کو، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، 92 ووٹ ملے۔ جمعیت علماء اسلام نے قائد ایوان کے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی، MQM، بلوچستان عوامی پارٹی اور قاف لیگ نے شہباز شریف کی حمایت کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن 2024 عیسوی میں کامیابی کے بعد تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ سامنے آیا تھا۔ پاکستان کے عہدے صدارت کے لیے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے نامزد امیدوار محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر پولیس اہلکاروں کے چھاپے کی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے شدید مذمت کی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سیکریٹری جنرل عبدالرحیم زیاتوال نے چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے آج پیر کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ جنرل عبدالرحیم زیاتوال نے پارٹی سیکریٹریٹ میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ محمود خان اچکزئی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارنے کا مقصد سب کو معلوم ہے، تاہم پارٹی کچھ لوگوں اور اداروں کے ایسے چھاپوں کی وجہ سے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ صہیونی حکومت کی فوج نے صرف 6 منٹ میں غزہ کے شہر خان یونس پر 50 فضائی حملے کیے ہیں۔ فلسطینی میڈیا نے مقبوضہ فلسطین سے شائع ہونے والے اخبار یدیعوت اہارونوت کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونیوں نے 6 منٹ میں 50 بار خان یونس شہر کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا اور اس وقت بھی خان یونس کے اطراف میں حملے کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی فوجی اس علاقے میں گھس گئے ہیں اور فلسطینی پناہ گزین جارحے صہیونی فوج کی جاری گولہ باری میں ہی اس شہر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل الجزیرہ ٹی وی نے حفظان صحت اور انسانی لحاظ سے خان یونس کے اسپتال کی نہایت خراب و ابتر صورتحال کے بارے میں رپورٹ تیار کی تھی۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ اس علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر زخمیوں اور اسپتال میں بھرتی ہونے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یونیسیف کے علاقائی شعبے کے سربراہ عادل خضر نے غزہ میں فلسطینی بچوں کی اموات میں غیر معمولی اضافے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں بچوں کی اموات پر پائی جانے والی تشویش حقیقت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ یونیسیف کے ریجنل سربراہ عادل خضر نے کہا کہ جن بچوں کی موت کا ہمیں خدشہ تھا وہ خدشہ اب حقیقت میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ
جنگ بند ہو جائے اور انسان دوستانہ امداد میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مدد کے لیے براہ راست مداخلت نہ کی گئی تو بچوں کی بہت بڑی تعداد ناقص غذا اور پانی کی کمی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ یونیسیف کے مذکورہ علاقائی عہدیدار نے کہا کہ ہزاروں بچوں اور شیرخواروں کی زندگیوں کا انحصار فوری اقدامات پر ہے۔ یونیسیف کے ایگزیکٹو انچارج کیترین راسل نے بھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس وقت غزہ میں بہت سے بچے ناقص غذا اور غذائی قلت کا شکار ہیں، کہا کہ غزہ میں فلسطینی بچے موت کے منہ میں ہیں۔ اس سے قبل الجزیرہ ٹی وی نے خان یونس کے اسپتالوں کی نہایت خراب انسانی صورتحال کے بارے میں رپورٹ دی تھی۔ حزب اللہ لبنان نے آج صبح صہیونی فوج کو براہ راست میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے جوانوں نے وادی قطمون علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کو میزائلی حملے کا نشانہ بنایا ہے اور یہ میزائل براہ راست نشانے پر لگے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی دشمن کے فوجیوں کو المالکیہ فوجی اڈے کے اطراف میں بھی مارٹر حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ مارٹر براہ راست اپنے ہدف پر لگے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے بیان میں آیا ہے کہ یہ حملے غزہ پٹی میں ملت فلسطین اور اس کی شریف و شجاع استقامت کی حمایت میں کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ نے غزہ پر صہیونی فوج کے حملوں کے بعد سے مسلسل صہیونیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے عوام کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کی مذمت میں دنیا کے مختلف ملکوں کے عوام نے ایک بار پھر وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں کے مظاہرین نے ایک بار پھر مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطین شہریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی۔ مختلف ملکوں میں ہونے والے ان عوامی مظاہروں کے شرکاء نے فلسطینی پرچم بھی لہرائے اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ مظاہرین نے مسلمانان عالم اور دنیا کے تمام حریت پسندوں سے فلسطینیوں کی حمایت کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ مظاہرے دنیا کے مختلف ملکوں من جملہ یمن، اردن، لبنان اور بحرین سمیت مختلف یورپی ملکوں کے مختلف شہروں میں کیے گئے۔ مظاہرین نے غاصب صہیونی حکومت کے لیے یورپ اور امریکہ کی جانب سے جاری حمایت بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ تقریباً 5 مہینوں سے غزہ کے عوام کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اب تک 30,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ چنانچہ غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم پر عالمی سطح پر رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور عالمی سطح پر عوام کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان اور ان سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے غزہ کے النابلسی اسکوائر پر فلسطینیوں کے بہیمانہ قتل عام پر عالمی برادری کی خاموشی کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان میں غزہ کے النابلسی اسکوائر پر بھوکے دربدر اور پناہ کی تلاش میں سرگرم عمل فلسطینی عام شہریوں کے بہیمانہ قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس قسم کے ہولناک جرائم کے تئیں عالمی برادری کی خاموشی پر کڑی تنقید کی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے ایسے فلسطینیوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا جو اپنے بچوں کے لیے غذائی اشیاء کی مدد کے انتظار میں لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے تاکید کی ہے کہ یہ نئی جارحیت غاصب صہیونی حکومت کے مجرمانہ رویے کی ماہیت کا ایک اور ثبوت ہے۔ بیان میں اسی طرح کہا گیا ہے کہ صہیونی جارحیت نے تاریخ میں عالمی برادری کے خوفناک زوال کو ثبت کر دیا، اس لیے کہ عالمی برادری اس طرح کے قتل عام پر آنکھیں بند کیے کھڑی رہی اور انسانیت کی دھجیاں اڑتی رہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ جمعرات کو ایسی حالت میں کہ غزہ کے النابلسی اسکوائر پر فلسطینی عوام جو اپنے بچوں کے لیے اشیاء خوردونوش کی امداد کے منتظر لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے، غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے وحشیانہ جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا، جس میں 112 فلسطینی شہید اور تقریباً 800 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ عراقی استقامت نے حیفا بندرگاہ میں صہیونی حکومت کی کیمیکل فیکٹری پر ڈرون حملہ کیا ہے۔
ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراقی استقامت نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں حیفا بندرگاہ کی کیمیاوی تنصیبات کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اس سے قبل پہلی بار حیفا بندرگاہ میں خطرے کا الارم بجنے کی تصدیق کرتے ہوئے اس بندرگاہ میں صہیونی فوجی دفاعی سسٹم فعال ہونے اور اس علاقے کی فضا میں کسی مشکوک چیز کا پتہ لگانے کے بعد دھماکے کی خبر دی تھی۔ عراق کی اسلامی استقامت فلسطینی استقامت کی حمایت اور غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی امریکہ کی جانب سے ہمہ گیر حمایت کی مذمت کے ساتھ ہی عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈوں نیز مقبوضہ علاقوں کو اپنے ڈرون و میزائلی حملوں کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے کئی کمانڈروں من جملہ صہیونی فوج کے ترجمان نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ صہیونی ذرائع نے آج پیر کو صہیونی فوجی کمانڈروں کی جانب سے، جن میں صہیونی فوج کے ترجمان بھی شامل ہیں، استعفوں کی خبریں دی ہیں۔ بعض صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج کے ترجمان ڈینین ہاگاری نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ وزارت جنگ نے جنگ غزہ جاری رکھنے کے لیے فوج کی ناتوانی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنگ غزہ جاری رکھنے پر صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کا اصرار اور رفح پر حملہ صہیونی حکام اور صہیونی فوجی کمانڈروں کے درمیان شدید اختلاف و کشیدگی کا باعث بنا ہے۔ صہیونی کابینہ میں نتنیاہو کے حریف اور مخالف بنی گانٹس، جو اس وقت امریکہ میں ہیں، غزہ کی جنگ کے مستقبل کے بارے میں امریکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔